جس کے ساتھ آپ کی مذہبی ایفیلیشن ہے نا، اس کی تصویروں کو تو حرام قرار دیا گیا. بیسیکلی تصویر کو حرام کرنے کی وجہ یہی تھی، بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام کی وفات کے آخری دن چل رہے تھے. میں نے وہ رسول اللہ کی آخری وصیت ہے جو پمفلٹ لکھا ہے نا، اس میں بھی حدیث نقل کیا ہے. تو نبی علیہ السلام کی دو بیویاں ام حبیبہ اور ام سلمہ آپس میں گفتگو کرنے لگی کہ آپ جب ہم حبشہ گئے تھے وہاں ہم نے ایک جو ہے وہ گرجے میں تصویریں لگی ہوئی دیکھی تھی، اور نبی علیہ السلام کی وفات کا آخری ہفتہ چل رہا تھا. آپ صرف اس بیماری کے عالم میں آپ متوجہ ہوئے اور آپ نے فرمایا یہی تو ان کے اندر بربادی تھی کہ ان میں جب کوئی نیک آدمی مر جاتا تھا اس کی قبر کے اوپر مسجد بنا لیتے تھے، پھر اس میں اس کی تصویریں لٹکا دیتے تھے. اللہ کے حضور یہ بدترین مخلوق ہوں گے. تو نبی علیہ السلام نے شرک کی بنیادی تصویروں کو قرار دیا ہے کہ قبر مزار بنانا، ادھر تصویریں لٹکانا، اس کے ساتھ عقیدت وابستہ. اسی وجہ سے تصویریں حرام تھی. جو تصویریں عقیدت کے بغیر ہیں ان کے اوپر کوئی ایشو نہیں. میرا آپ یوٹیوب پہ کلپ لکھیں تصویر انجینئر محمد مرزا یا اسلامک رولنگ آن پکچرز، کھل جائے گا. عام پکچرز کا مسئلہ نہیں. میرے بھائی ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کی تصویر لگائیں گے تو ہم آپ کو منع کریں گے. اگر آپ عمران خان، نواز شریف یا زرداری کی تصویر لگا لینا تو ہم آپ کو منع نہیں کریں گے، کیونکہ ان کی تصویر آپ نے مذہبی عقیدت سے نہیں لگائی ہوگی، ایک ہیرو کے طور پہ لگائی ہوئی ہوگی. نہ آپ اس کو دیکھ کے اس کے سامنے جھکنے کا دل کرے گا، نہ آپ یہ سمجھیں گے کہ اللہ کے حضور یہ مجھے بخشوا لے گا. یہ کیا، آپ کسی کرکٹر کی تصویر لگا لیں، کسی فٹ بالر کی لگا لیں جس میں وہ پورا اس نے لباس پہنا ہوا ہو، پھر اور پاسے نہ ٹور پڑا. اچھا یہ جو ایک معذرت کے ساتھ جو پہنتے ہیں سر وہ ہر وقت کاچیز نہیں پھرتے نا، کارا کے وہ پینٹ کٹ بھی پورٹ پہنتے. معذرت کے ساتھ اس میں جو ایک حدیث ملتی ہے کہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے، وہ میں حضرت آپ وہ بتا رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اسلامک رولنگ آن پکچر. ہاں وہ اس کا اطلاق. اچھا آپ کی جیب میں جو نوٹ ہے وہ تصویر والے ہیں یا بغیر تصویر والے؟ تو آپ کے گھر تو نہیں پھر فرشتے آتے ہوں گے. ہاں تو اس کو ذرا کلیئر کر دیں. نہیں تو آپ نے ابھی تک کیا کیا ہوا، آپ کلیئر کروائیں نا. اب آپ بوڑھے ہو کے کلیئر کروانے لگے ہیں. نہیں گھر میں تصویر آپ نوٹ باہر رکھ کے جاتے ہیں گھر سے. نہیں یہ تو ہمیشہ ہی ساتھ ہوتا ہے. اس کے تو پھر آپ تو فرشتوں سے محروم ہی رہیں گے. آپ کو اس کا مطلب آپ کو بھی گھر میں نہیں گھسنا چاہیے. اصل میں تو آپ کو نہیں گھسنا چاہیے کیونکہ آپ کے ساتھ ہر وقت تصویر. تو علماء جو ہمارے جو ہم نے سنا مجبوری ہے. ہاں تو ہمارے جو مجبوری میں دین بدل دیا انہوں نے. اصل میں مجبوری نہیں ہے. علماء کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ کس تصویر کے اوپر ممانعت ہے. جس تصویر کے ساتھ آپ عبادت والی عقیدت وابستہ کر لیں، مشکل کشا اور بابا ماننا شروع کرتے ہیں اس کو. ہاں جی، دوسری تصویروں کے بارے میں یہ چیزیں نہیں ہیں، قطعاً نہیں ہیں. ان سے تو آپ جان نہیں چھڑا سکتے. میں ابھی آپ کو تصویر بڑا جرم ہے یا بت؟ تو اگر گھر میں بت رکھے جا سکتے ہیں؟ اگر تصویر پہ فرشتے نہیں آتے بت پہ بھی نہیں آتے ہوں گے. تو بخاری مسلم کو کھول کے دیکھیں، سیدہ عائشہ تو شادی کے بعد بھی گڑیوں سے کھیلتی تھی، اور بلکہ ایک وہ گھوڑا بھی تھا جس کے پر تھے. تو نبی علیہ السلام نے مذاق میں پوچھا کہ یہ گھوڑے کے پر؟ تو انہوں نے کہا حضرت سلمان کا گھوڑا نہیں تھا، اڑتا تھا. حضرت عائشہ نے جواب دیا آپ معزوز ہوئی. کیوں؟ بچے ان بتوں کو جو تصویر سے بھی بدتر ہیں عقیدت سے نہیں دیکھتے. بچے اٹھا کے کھلونا پھینک بھی دیتے ہیں، ٹھوڈا مار دیتے ہیں. اگر آپ اپنے بزرگوں کی تصویروں کو روزانہ اتار کے زمین پہ رکھ کے کرتے ہیں تو لگائیں. نفرت میں کیوں لگائیں گے؟ ہاں تو بچہ تو رسپیکٹ نہیں کرتا نا یار. وہ تو اٹھا کے بچے کے سامنے آپ یقین کریں امام کعبہ کا بت بنا کے بھی رکھ دینا، اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے، تو ٹھوڈا مار کے پرے سوٹنا ہے. اگر اس طرح کی آپ کی عقیدت ہے نا کسی بت اور تصویر سے، تو آپ پورے گھر میں تصویر کریں. انشاءاللہ فرشتوں کو پرابلم نہیں ہوگی. فرشتے تو ہو سکتا ہے خوشی سے آئیں کہ یہاں پہ تو کافی دلائی ہوتی ہے. جاندار والی حدیث ہے، اس کا بھی اطلاع کسی پر؟ کیا کسی جاندار کی تصویر؟ یار وہ جاندار ہی تھا نا گھوڑا. سیدہ عائشہ کی جو گڑیا ہے، گڑیا کا ماڈل کس کا ہوتا ہے؟ انسان کی ہوتی ہے نا. وہ کوئی بلی کی گڑیا تو نہیں ہوتی ہے کہ بلی کا بچہ ہے. ٹھیک ہے نا. اسی لیے میں نے کہا تھا اسلامک رولنگز آن پکچر. اور آپ کے علماء جو ہے نا ان کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو تھوڑی دیر سے سمجھ آتی ہے. شروع میں سپیکر جب آیا احمد بریلوی اور اشرف تھانوی صاحب دونوں نے اسے شیطانی آواز ڈکلیئر کیا. آج ان دونوں فرقوں کے لوگ سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے. ٹھیک. ایون ان کے جمعے کے خطبے میں 5 بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں نا، سپیکر انہوں نے 500 بندوں والا لگایا ہوتا ہے. تو سر یہ پہلے حرام تھا، حلال ہوا. ویڈیو کیمرہ بھی ہماری زندگی میں حرام تھا اور ہماری زندگی میں اللہ نے ہمیں حلال ہوتے دکھا دیا. تصویریں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو حلال ہوتے نظر آ جائیں گی، کیونکہ علماء نے حرام کی تھی نا، نبی علیہ السلام نے تو نہیں کی تھی. ان کو ان احادیث کا فہم ہی نہیں پتا تھا. وہ عقیدت کے ساتھ تعلق رکھنے والی چیزیں وہ اس طرح نہیں ہے. دین کو سمجھیں آپ. لگائیں کیوں نہیں لگائیں؟ لگائیں اپنے البم میں لگائیں، لیکن سامنے نہ لٹکائیں.
میں نے تو کہا یونیورسٹی پہ میاں بیوی تصویر کھنچوائیں اپنے البم میں لگائیں. اچھا یہ نہ سمجھیے گا میں کو کتا لال کر رہا ہوں. میرے بھائی میرا اسلام آباد میں ماشاءاللہ 7 مرلے کا گھر ہے. میرے پورے گھر میں آپ ڈھونڈنے سے اتنی سی تصویر بھی نہیں نکال سکتے اخبار کی. میں نہیں رکھتا ہوں. تقویٰ اپنی جگہ, فتویٰ اپنی جگہ. ہاں میاں بیوی کی تصویر جی نہیں, نوٹ تو ہے نا, وہ تو ان کے علماء نے جہاں دے دی, اس پہ تو اجماع ہو گیا نا. جب علماء اور سر جب علماء سر میں تو دوسری تصویروں کا بھی حامی ہوں. نوٹوں کا فتویٰ تو پہلے ہی مجھے ملا ہوا ہے نا, میں تو دوسری طرف کھڑا ہوں. آپ یہ کہتے ہیں کہ نوٹوں کے علاوہ کوئی تصویر نہیں. ہاں اس کی کیا ریزن ہوئی پیر علی بھائی جی؟ اگر اسی نوٹوں کے علاوہ جب مجھے آپ گھر سے باہر نکال دیں گے نا تو آپ کو نوٹ بھی نہیں ملیں گے. نوٹ میری جیب میں ہوتے ہیں. اس کی ریزن پھر کیا ہوئی کیا کہ لٹکا نہیں سکتے وہ جی ایک چیز عالم سر, وہ اس لیے کہ رسپیکٹ ہے. آپ کو پتا ہے فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے. چلیں اب آپ کو میں فقہ حنفی سے سمجھاتا ہوں نا, آپ کو اس سے پہلے ایک مثال لے لیں. میں اپنی بیوی کی رسپیکٹ نہیں کر سکتا لٹکا کے. نہیں کیوں کریں گے, رک جاؤ نا یار, لٹکا کے بیوی کو لٹکانے لگے آپ. نہیں تصویر کی بات کر رہا ہوں. تصویر کو لٹکا آپ اپنے بیڈ روم میں مثال کے طور پر نہیں, وہ آپ کی بیوی آپ کہے گی کہ آپ اپنے اسمارٹ فون میں میری تصویر لگیں ایز اے وہ اسکرین سیور رکھیں. اچھا ہاں بیوی کو ڈائریکٹ دیکھیں اپنے بیڈ روم. نہیں وہ دوسرے شہر میں ہوں گے نا تو پھر میرا خیال ہے وہی ہوگا. ٹھیک ہے نا. اب وہ دیکھیں نا, وہ بات بڑی اہم آئی تھی میرے ذہن میں, ادھر آ گئی. فقہ حنفی کا یہ پیٹ مسئلہ ہے کہ آپ اگر کسی ایسے مصلی پہ نماز پڑھیں جس پہ تصویر بنی ہو تو بلا کراہت نماز جائز ہے. آگے ریزن لکھی ہے, یہ بارش شریف کھول کے پڑھ لیں. کہتے ہیں اس لیے کہ جب آپ اس کو مصلی پہ تصویر کو ڈالتے ہیں نا تو آپ اس کو پاؤں کے نیچے روند رہے ہوتے ہیں, وہ رسپیکٹ کا مقام نہیں ہوتا. ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں سامنے تصویر لگی ہو تو مکروہ تحریمی نماز واجب الاعادہ ہے. وہ کہتے ہیں وہی تصویر آپ کے مصلی پہ آ جائے تو نماز بلا کراہت جائز ہے, کیونکہ وہ رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں. یہ فقہ حنفی کا مسئلہ, یہ بزرگوں کا صدیوں سے چل رہا ہے. تو یہ میں نے نہیں بدلا ہوا, یعنی صدیوں سے ہی تصویر کے مسئلے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر وہ رسپیکٹ کے مقام پہ ہے تو حرام ہے, اور اگر رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں ہے. اور میں آپ نے نوٹ والا حملہ کیتا ہے نا, میرے نوٹ پتہ کتنے ہوندے جے شلوار دی جیب وچ, رسپیکٹ دی مقام تے نہیں میں رکھے ہوندے. میں نے آج تک بٹوا کبھی استعمال نہیں کیا اپنی زندگی میں. 41واں سال چل رہا ہے, بٹوا میں نے اپنی زندگی میں استعمال نہیں کیا. ہمیشہ شلوار کی جیب رکھی ہے اور وہاں پہ رکھتا ہوں. میں رسپیکٹ کے مقام پہ وہ تصویر نہیں رکھتا ہوں. تو اس کا مطلب درمیانے والے بزرگ یہ مسئلہ تو صحیح بتا کے گئے ہیں. یہ درمیانے نہیں, پرانوں نے بھی یہی بتایا ہوگا یقیناً, اسی لیے لکھا. چلیں آپ کو تو جواب مل گیا, ہم نے رسپیکٹ کے مقام پہ نہیں رکھی ہوئی. وہ تو غلط ہے جی, ہم کہتے ہیں کہ وہ آپ نہ کریں. وہ تو یقیناً ہم اس کو کنڈیم کرتے ہیں. خانہ کعبہ ہو یا روضہ شریف کا ہو نہ رکھیں, غلط نہ کریں, ضرورت ہی نہیں ہے. بلکہ اب تو یہ کافی ٹرینڈ چلا ہے اور خصوصاً الیاس قادری صاحب نے اس چیز کو کافی نا ہائی لائٹ کیا ہے اور ان کی وجہ سے یہ چیزیں بہتر ہوئی ہیں. ٹھیک ہوگا جی. اللہ کی یاد, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین, سورۃ الانبیاء میں آیا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الصفات میں کہ اگر یونس اس دعا کے ساتھ ہمیں یاد نہ کرتا ہائے ہائے تو پھر اسی دن مچھلی کے پیٹ سے نکالا جاتا جس دن کے مردے نکالے جائیں گے, یعنی قیامت تک. یعنی وہ مچھلی یونس کی قبر بن جاتی اگر وہ یہ دعا نہ کرتا. اس سے کئی رزلٹ نکلے. ایک تو رزلٹ یہ نکلا کہ یہ دعا اللہ کو اتنی محبوب ہے کہ وہ اللہ جس کا جلال اتنا ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کو بھی کہہ رہا ہے کہ تو نے قیامت والے دن ہی نکلنا تھا, کہ مجھے اتنا غصہ ہے تیرے اوپر, گناہ کے اوپر نہیں لغزش کے اوپر, وہ غصہ بھی ٹھنڈا ہوگا. اس لیے میں کہتا ہوں سب سے بیسٹ استغفار جو آئے ہیں ان میں سے ایک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ہے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, جو شخص بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا اللہ اسے معروم نہیں لوٹائے گا. یہ اسماء اعظم میں سے ہے. اور قرآن میں بھی ہے کذالک ننجی المؤمنین, مومنین کو بھی ہم نجات دیں گے جو یہ یونس کی طرح دعا مانگے گا. یہ تو قرآن میں بھی ذکر ہے. لا اچھا اس کی دیکھیں ترجمہ کتنا پیارا ہے, لا الہ الا انت, کوئی معبود نہیں سوائے تیرے, سبحانک اللہ تو غلطیوں سے پاک ہے, انی کنت من الظالمین, میں تو انسان ہوں, غلطیاں کروں گا. یار اس سے بہتر انداز ہو سکتا ہے کہ یا اللہ تو غلطی اس لیے نہیں کرتا کہ تو پاک ہے, تو پاک تو صرف تو ہے, مخلوق تو اس لیول پہ پاک ہو ہی نہیں سکتی. اس لیے ورنہ تو ہم مخلوق کو بھی سبحان پیغمبروں کے ساتھ بھی لگا رہے ہوتے ہیں. انسان جتنا بھی پرفیکٹ ہو پاک نہیں ہو سکتا. انبیاء کو اللہ نے گناہوں سے پاک کیا ہے, لغزشیں ان سے بھی ہوئی ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے لغزش ہوئی ہے, نوح علیہ السلام نے کافر بیٹے کے لیے دعا کی ہے, موسیٰ علیہ السلام سے بندہ مر گیا, نبی علیہ السلام کی 4 لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں.
غزوہ احد پہ بددعا نکل گئی تھی زبان سے، تو وہ سورہ آل عمران میں آیا کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں ہے، آپ نے بددعا دی ہے، اللہ چاہے تو ان کو ہدایت دے، اور پھر اسی خالد بن ولید کو ہدایت بھی مل گئی، اور اسی مبارک زبان سے جس سے بددعا ملی تھی سیف اللہ کا لقب بھی مل گیا. ٹھیک ہے، یہ سر اللہ کے اختیار ہے. پرفیکٹ صرف گاڈ ہے، اس کی کوئی مخلوق بھی پرفیکشن میں اس لیول پہ نہیں جا سکتی. مخلوق کی یہ اللہ کا نقص نہیں ہے، بلکہ مخلوق کا نقص ہے کہ جو مخلوق ہوگا نا وہ پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جیسے خالق ہمیشہ سے ہے، مخلوق ہمیشہ سے ہو ہی نہیں سکتی. وہ کہتے ہیں نا، اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ کا ایک اور خدا پیدا کر سکتا ہے. ہم کہتے ہیں یہ محال ہے، اس لیے کہ جو پیدا ہوگا وہ خدا ہوگا ہی نہیں. جو پیدا ہو گیا تو خدا کون ہے؟ لم یلد ولم یولد. ٹھیک ہو گیا. تو ذکر بھی کریں سر، اللہ کو یاد کریں، جھوم جھوم کے ہر جگہ ذکر کریں. کوئی پروٹوکول نہیں، نہ وضو نہ غسل، ذکر کے لیے کوئی پروٹوکول نہیں ہے. جب مرضی ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں. اور اس کے لیے کپڑے پہننا ہونا بھی ضروری نہیں ہے. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کپڑے پہننا ضروری ہے. نہ، کوئی ضروری نہیں ہے. بعض اوقات بندہ وضو کے لیے اندر چلا جاتا ہے، غسل کے لیے یا غسل کرتے ہوئے تو لوگ بسم اللہ نہیں پڑھتے ہیں، کپڑے پہن کے پھر بسم اللہ پڑھتے ہیں. سر اللہ اور بندے کا کون سا پردہ ہے؟ ٹھیک ہے، آپ کر سکتے ہیں ذکر. اگلا سوال ہے، میں نے اپنی زندگی میں بہت شرک کیا ہے، لیکن الحمدللہ اب توبہ کر چکا ہوں، لیکن اس کے باوجود یہی فکر دامن گیر رہتی ہے کہ شرک تو ناقابل معافی گناہ ہے. معلوم نہیں کہ میری توبہ قبول ہوگی بھی یا نہیں، مجھے بتائیں میں کیا کروں. آپ سب سے پہلے تو اس طرح کے خیالات سے توبہ کریں جو آپ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ سورہ التوبہ کی آیت نمبر 70 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص توبہ کر لے سچے دل کے ساتھ، اور اس سے پہلے بڑے بڑے گناہوں کا ذکر ہوا ہے، ان میں سے ایک شرک بھی. بلکہ اب یہ کریٹیکل سوال ہے تو میں یہ آیت پڑھ کے بھی بتا دیتا ہوں. پارہ نمبر 19 کے اندر جا کے سورہ الفرقان کی آیت نمبر ہے یہ 70. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں جی، یہ آ گیا. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، یعنی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی نشانی بتا رہا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ کے طور پر نہیں پکارتے. ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق، اور کسی جان کو ناحق قتل نہیں کرتے. ہاں، بفتوی شریعت والا معاملہ علیحدہ ہے، یعنی قتل کے بدلے قتل، وہ بھی گورنمنٹ کا جوڈیشری کا کام ہے، آپ نے خود نہیں کرنا. ولا یزنون، نہ زنا کرتے ہیں. ومن یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ 3 گناہ کرے گا ان قریب ان کا عذاب چکھ لے گا. کون سے 3 بڑے گناہ گنوائے گئے ہیں؟ نمبر 1 اللہ کے ساتھ شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا نا تو آپ نے یہی 3 گناہ گنوائے، اور پھر آپ نے کہا قرآن پڑھ کے دیکھو. یعنی نبی علیہ السلام بھی اپنی بات کی دلیل میں قرآن پیش کرتے تھے. ماشاء اللہ تعالی. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القیامة ويخلد فيه مہانا. جو یہ 3 گناہ کرے گا اس کے لیے عذاب دگنا کر دیا جائے گا قیامت میں، اور وہ ذلیل و خوار کر کے آگ میں یعنی جھونکا جائے گا. الا من تاب، ہاں اگر کوئی ان گناہوں سے توبہ کر لے. کون سے؟ نمبر 1 شرک، نمبر 2 قتل ناحق، اور نمبر 3 زنا. وآمن وعمل عملا صالحا، اور ایمان لے آئے، یعنی ایمان تو پہلے بھی ہوگا نہیں، صحیح والا ایمان، اور نیک عمل کرے. فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، تو پھر ایسے شخص کے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بدل دے گا. صرف معافی نہیں سر، جتنے بڑے بڑے گناہ تھے اسی لیول کی بڑی بڑی نیکیاں. وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ تو بخشنے والا مہربان ہے. ومن تاب وعمل صالحا، جو کوئی توبہ کرے اور نیک اعمال کرے. فإنہ یتوب الی اللہ متابا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میرے ذمہ ہے اس کی توبہ کو قبول کرنا. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر خود سے واجب کیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کا پابند نہیں ہے کہ جو میری طرف رجوع لائے گا میں اسے ضرور معاف کروں. تو اگر کسی شخص کو اس طرح کا وہم آتا ہے نا، اور یہ وہم اس لیے بھی آ رہا ہوتا ہے، بعض اوقات لوگ یعنی اس کا ترجمہ کرتے ہوئے بالکل لفظی ترجمہ کر رہے ہوتے ہیں. قرآن حکیم کی آیات چونکہ پورے کانٹیکسٹ کے ساتھ ہوتی ہیں، بیک گراؤنڈ میں آیات نازل ہوئی ہوتی ہیں، لہٰذا میں جب بھی ان آیات کا ترجمہ کرتا ہوں نا، جب اسپیسیفکلی شرک کو ایڈریس کر رہا ہوتا ہوں، میرا لیکچر نمبر ہے مسئلہ نمبر 3 دعا صرف اللہ ہی سے، اور سچ پیپر بھی ہے اس کے اوپر. تو ہم یہ ترجمہ جو ہے نا، یہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کرے گا کہ کوئی شخص اللہ کے حضور قیامت والے دن اس حال میں پیش ہوا
کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا، یعنی بغیر توبہ کے وہ مرا، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک کے علاوہ ہر گناہ معاف کر دے گا، وہ بھی اوپن لائسنس نہیں، جس کے لیے چاہے گا۔ یعنی جو شخص شرک سے توبہ کیے بغیر گیا نا، اس کی تو توبہ ہے ہی نہیں قیامت۔ ہاں دنیا میں کر گیا وہ معاملہ علیحدہ ہے، قیامت میں اللہ سے اس حال میں ملا کہ اس نے دنیا میں شرک کیا ہوا اور توبہ نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، جو کوئی شرک کرتا ہے وہ گمراہی میں دور جا پڑا، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی۔ دنیا میں تو میرے بھائی جامعہ ترمذی میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا موت کے غرغرے سے پہلے اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرے۔ موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے، جب کسی کو موت نظر آ گئی نا اب وہ توبہ نہیں کر سکتا۔ تو قرآن حکیم میں ہے نا، فرعون جب ڈوبنے لگا تھا تو اس نے کیا کہا تھا، میں ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لاتا ہوں، بنی اسرائیل کے رب پہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا، الآن، اب لایا ایمان۔ حالانکہ ایمان تو لے آیا تھا، وہ غرغرہ تو وہ لے ہی رہا تھا نا، غوطہ تو کھا رہا تھا نا۔ تو موت کے غرغرے سے مراد ہے نزع کا عالم طاری ہونے سے پہلے۔ اور اس میں ایک پوائنٹ کئی دفعہ ہائی لائٹ کر چکا ہوں، یہاں پہ بھی کر دوں۔ اگر آپ کو کسی شخص کے بارے میں یہ پتا چل جائے نا کہ اس کو لا علاج بیماری لگ چکی اور وہ اب کچھ عرصے میں ایکسپائر ہو جائے گا، جیسے کینسر ہے، یعنی ہم نے یہ لرن کر لیا نا کہ کینسر جب 3rd سٹیج کے اوپر پہنچ جاتا ہے تو وہ انسان بچتا نہیں ہے۔ جس شخص کو کینسر ہوا ہے یا سپوز اس کے گردے فیل ہو گئے یا دل بالکل ایج پہ پہنچ چکے، ایسے لوگوں کو یعنی پاکستان انڈیا میں تو لوگ چھپاتے ہیں کہ پہلے ہی نہ کہیں مر جائے وہ سن کے۔ کتنی حیران کن بات ہے کہ مسلمان جس کے لیے موت ایسٹ ہونی چاہیے، چلو کافر کو تو سمجھ آتا ہے، اس نے تو دنیا ہی کمائی ہے نا، مسلمان بھی یعنی مرنے سے پہلے مر جاتے ہیں موت کا سن کے۔ ایسا تو نہیں ہونا چاہیے اصولاً۔ اور یہ ٹانٹ اللہ نے قرآن پاک میں یہودیوں کو دی ہے سورہ جمعہ کے اندر، کہ کہتے ہیں نا اللہ کے بڑے چہیتے ہیں، ان کو کہو کہ تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اگر تم اللہ کے چہیتے ہو تو پھر موت تو تمہارے لیے خوشخبری ہونی چاہیے، لائبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ایسٹ ہونی چاہیے۔ اب یہی تان ہمیں بھی آ رہا ہے، مسلمان کی حالت نہیں ہونی چاہیے، اس کو موت کا پتہ چلے تو جناب وقت سے پہلے ہی مرنے کی کوشش کرے۔ تو لیکن آپ یورپ امریکہ میں اگر کسی کو بیماری ہو نا، اس کو بتا دیا جاتا ہے کہ سر پلان کر لیں، 6 مہینے ہیں، اور 6 مہینے بھی ان کے پلان ہے، وہ 6 سال بھی ہو سکتے ہیں، 6 گھنٹے بھی ہو سکتے ہیں، وہ تو اللہ کی مرضی ہے، وہ ایک ایسٹیمیٹ بتاتے ہیں۔ یہاں پہ لوگ چھپا لیتے ہیں۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ نہ وہ اپنی لائف کو یعنی کوئی وراثت کے پوائنٹ آف ویو سے مینج کر سکتا ہے، اور سب سے بڑھ کے اسے توبہ کی طرف آپ کو لانا چاہیے۔ میں تو کہتا ہوں نہیں، کسی کو کینسر ہو گیا ہے، ابھی اس میں موت کا غرغرہ نہیں آیا، کوئی کینسر ہوا ہے نا، پتہ نہیں کب مرنا ہے، ٹھیک ہے نا، نزع کا عالم بھی نہیں ہے، اس کو سب سے پہلے بتائیں کہ بھئی تمہیں لا علاج بیماری ہے، تمہاری ڈیتھ کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اللہ کی طرف رجوع لاؤ۔ سر اس نے پوری زندگی بھی عیاشی کی تھی نا، وہ اپنی آخرت مینج کر سکتا، وہ تو خیر کر سکتا ہے، ہمیں بھی اپنی آخرت مینج کرنی چاہیے۔ روزانہ مرنے سے پہلے توبہ کرنی چاہیے۔ روزانہ ہم مرتے ہیں نا، صحیح بخاری میں حدیث ہے نا، نبی علیہ السلام رات کو سوتے ہوئے کیا دعا مانگتے تھے، اللہم باسمک اموت و احیا، میں تیرے نام پر مرتا اور جیتا ہوں، یعنی سوتا اور جاگتا ہوں، کیونکہ صحیح بخاری میں حدیث ہے موت جو ہے وہ نیند کی بہن ہے۔ اور جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو وہ بھی صحیح بخاری میں دعا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے مرنے کے بعد زندہ کیا، یعنی موت کے بعد زندہ، اور میں نے پلٹ کے اس کی طرف جانا ہے۔ تو رات کو سونے سے پہلے توبہ کریں، اور سب سے بیسٹ توبہ تو وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، جس نے رات میں سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لی اسے ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها آنورڈ۔ اس میں تجدید ایمان بھی ہے، اللہ پر ایمان، کتابوں پر، فرشتوں پر، اس کے بعد دعائیں ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اس کے اندر توبہ شامل ہے۔ سب سے بیسٹ تجدید ایمان جو ہے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات ہیں، اور یہ ہمارے وظیفے میں ہم نے بلو کارڈ کے اوپر بھی لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں، جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے، اس میں جو کچھ اللہ سے مانگا ہے وہ اس کو دے دیا جائے گا، یہ بھی الفاظ ہے۔ تو اس میں کیا کچھ مانگا ہوا ہے؟ تو تجدید ایمان۔ پھر صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرمایا جو صبح یقین کے ساتھ 1 دفعہ پڑھ لے سید الاستغفار، اور شام سے پہلے اگر مر گیا سیدھا جنت میں جائے گا، اور اگر شام کو پڑھ لیا پورے یقین کے ساتھ، یقین سے مراد ہے کہ باقی توبہ کا اس کا ارادہ ہوا، صبح سے پہلے مر گیا سیدھا جنت۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت
अबूउ लक बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फग़फ़िर ली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरु ज़ुनूब इल्ला अंत। ये सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार है। तो ये वो है तौबा जो रोजाना करनी चाहिए, नज़ा से पहले पहले, यानी सुबह पे पढ़े शाम को पढ़े। बल्कि मुस्नद अल बज़्ज़ार में सही सनद के साथ है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर फर्ज नमाज के बाद भी सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ते हैं। हर फर्ज नमाज के बाद एक तो हम पढ़ते हैं ना, अल्लाहु अकबर अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। उसके बाद आप सय्यिदुल इस्तिग़फ़ार आयतुल कुर्सी भी पढ़ें। आयतुल कुर्सी के बारे में भी आया है सुन्न नसाई कुबरा के अंदर सही सनद के साथ, हमने ग्रीन कार्ड में डाला है कि जो शख्स आयतुल कुर्सी फर्ज नमाज के फौरन बाद पढ़ेगा मरते ही जन्नत में जाएगा। लेकिन नमाज पढ़ेगा, खाली आयतुल कुर्सी नहीं, नमाज के फौरन बाद, तो नमाज भी उसको पढ़नी चाहिए। तो इस तरह यानी तजदीद ईमान वाला ये मामला भी करना चाहिए, और ये वहमी नहीं बनना चाहिए कि अल्लाह ताला माफ नहीं करेगा। सही बुखारी और मुस्लिम दोनों में हदीस है कि मैं अपने बंदे के गुमान के करीब हूँ। जो बंदा मेरे लिए गुमान करता है मैं वैसा हूँ उसके। जो शख्स कहता है अल्लाह मुझे माफ नहीं करेगा तो उसको वाकई अल्लाह माफ नहीं, और जो कहेगा कि अल्लाह ताला मुझे माफ कर देगा उसे अल्लाह माफ कर। तो इंशाअल्लाह ताला ये कभी ऐसा नहीं करना चाहिए अल्लाह ताला से नाउमीदी वाला मामला। आप अपने रब के वादों पर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादों पर यकीन रखें कि जिस शख्स ने सच्चे दिल से तौबा की है उसकी ना सिर्फ तौबा कबूल होगी सूरतुल फुरकान आयत नंबर 70 के तहत, बल्कि उसके गुनाहों को भी नेकियों से बदल दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला रुजू लाने वालों को पसंद फरमाता है, बार बार रुजू लाते रहना चाहिए। अल्लाह ताला से अपने आप को आजाद नहीं करना चाहिए। नेकी की हो या ना की हो, गुनाह किया हो या नहीं किया, ये लादा से बात है। नबी इस्लाम से बढ़कर कौन नेक हो सकता है। सही बुखारी में हदीस है कि मैं भी रोजाना 70 से ज्यादा दफा अपने रब की तरफ इस्तिग़फ़ार लेके आता हूँ, अस्तग़फिरुल्लाह व अतूबु इलैहि, नबी इस्लाम। और ये 70 का अदद आपने कसरत के लिए बोला है। अरबी में 70 का मतलब 70 डिजिट नहीं होता। 70 का मतलब 1000 दफा भी हो सकता है, 10,000 दफा भी हो सकता है, 100 दफा भी हो सकता है, कसरत के लिए बोला जाता है। तो इस्तिग़फ़ार तो बंदे की जरूरत है, ये लादा से एक नेकी है, और हर चीज के साथ इस्तिग़फ़ार अटैच है। आप देखें कि महफिल से उठने की जो दुआ है उसमें इस्तिग़फ़ार है, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक, सुन्न नसाई में हदीस है। फिर सुन्न नसाई अल कुबरा में हदीस है कि नबी इस्लाम वुजू के बाद भी ये दुआ पढ़ते थे, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। और फरमाया ये पढ़ लो तो ये अल्लाह ताला क़यामत के दिन तक के लिए इसको संभाल के रख देगा, तुम्हें इसके एवज नेकियां मिलेंगी। ठीक है ना। तो रुजू इल्लाह, इस्तिग़फ़ार, हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू लाते रहना। और सबसे बेस्ट ये है कि नमाज के तशहुद की आखिरी जो दुआएं वाला पोर्शन है ना उसमें इस्तिग़फ़ार मांगे, क्योंकि सही बुखारी में हदीस है जब दुरूद शरीफ तशहुद में पढ़ चुको उसके बाद जो चाहो अपने रब से मांगो। सजदों में भी मांगे, सही मुस्लिम में हदीस है सजदे में इंसान अपने रब के सबसे ज्यादा करीब होता है। तुम खूब रब से दुआएं मांगा करो, और नबी इस्लाम ने दुआ भी सिखा दी। बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि नबी इस्लाम रुकू और सजदे में पढ़ते थे सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली। ये हमारे वो अस्कार में लिखा ना, सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका अल्लाहुम्मा इग़फ़िर ली, तो इसमें दुआ ही है। फिर दो सजदों के दरमियान में रब्बी इग़फ़िर ली, रब्बी इग़फ़िर ली है। सर इस्तिग़फ़ार तो हर जगह ही चल रहा होता है। तो अल्लाह की तरफ रुजू लाए और अल्लाह से उम्मीद रखें। दुनिया में किसी ने तौबा कर ली तो मौजा ही मौजा, ये आखिरत के लिए मामला है। तो शिर्क, यार आपने क्या शिर्क किया होगा जो सहाबा किराम ने कबूल ईमान से पहले किया। सर सही मुस्लिम में हदीस है 321 नंबर, मैंने करबला वाले रिसर्च पेपर में डाली, बड़ी लंबी हदीस है। अमर बिन आस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि जब मुझे ये अंदाजा हुआ कि अब नबी इस्लाम यानी गलबा पाएंगे, यानी अल्लाह ने इनका सीना इस्लाम के लिए खोल दिया। इस्लाम कबूल करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो खुद ही बताते हैं, और इन्होंने अपने नज़ा के आलम में मौत के वक्त में अपने बेटे को, बड़ी लंबी बड़ी रिक्कत अंगेज हदीस है, मेरा यूट्यूब पे क्लिप भी है, अमर बिन आस की मौत के वक्त को अश्क बार आंखों से सोने वाली। तो खैर उसमें ये भी अल्फाज है, कहते जब मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ईमान लाने के लिए गया ना तो नबी इस्लाम ने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया बैत करने, तो कहते हैं मैंने दायां हाथ बढ़ाया लेकिन हुजूर के हाथों में हाथ देने से पहले ही मैंने कहा या रसूल अल्लाह पहले मुझे गारंटी दें कि मैंने जो कुछ इस्लाम के खिलाफ साजिशें की हैं पिछले 19 साल में, इस्लाम के आने के बाद 19 साल तक इस्लाम के खिलाफ ये और खालिद इब्न वलीद दोनों, ये दोनों इकट्ठे मुसलमान हुए थे एक ही दिन एक ही वक्त में, 19 साल। फिर इस्लाम की हालत में इन्हें 19 साल नहीं मिले हैं हजरत खालिद इब्न वलीद, कुफर में मिले हैं, इस्लाम में थोड़ा वक्त मिला। तो हजरत अमर बिन आस कहते हैं मैंने हाथ खींच लिया, मैंने कहा रसूल पहले गारंटी दे मेरे सारे गुनाह माफ हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए अमर, क्या तुझे नहीं पता कि इस्लाम पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देता है, और अल्लाह की राह में हिजरत पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर देती है, और हज मबरूर पिछले के सारे गुनाहों को माफ कर। तो ये इस्लाम लेकर आना कितनी बड़ी दौलत है।
تو یہ تجدید ایمان کرنا کلمہ پڑھ کے یہ اپنا تجدید ایمان والا معاملہ بھی کرتے رہنا چاہیے. یہ بھی ایک توبہ کا ذریعہ ہے. اللہ سے امید رکھیں. اللہ کو اصل میں باغی پسند نہیں ہے. جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں نا وہ اللہ کو بڑے پسند ہیں. اتنے پسند ہیں کہ ایک بڑی عجیب و غریب روایت ہے صحیح بخاری اور مسلم میں. صحیح مسلم میں ذرا زیادہ ڈیٹیل ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم گناہ کرنا چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ختم کر دے گا اور ایسی مخلوق لے کے آئے گا کہ جو گناہ کرتی ہو اور اللہ ان کو معاف کر کے خوشی محسوس کرے. اچھا اس کو بعض لوگوں نے دوسری طرف لے لیا, ان کا جی اللہ تعالیٰ گناہوں سے بڑا خوش ہوتا ہے. نہیں نا, اصل میں یہ بتانا چاہ رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ انسان کے اندر بلٹ ان فالٹ رکھا گیا ہے کہ وہ غلطی کرے گا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ آدمی بنے. آدم نے اپنی غلطی کو جسٹیفائی کیا نہیں. جب غلطی کی تو کیا کہا, ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. معاف کر دیا اللہ نے. شیطان نے اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دینا شروع کر دی. میں ایسے بہتر ہوں, تو نے اس کو مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا ہے, میں اس کو کیسے سجدہ کروں. جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دے وہ شیطان ہوتا ہے, اور جو اپنی غلطی کی جسٹیفیکیشن دیے بغیر سیدھی معافی مانگ لے وہ آدمی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں نا آدمی, آدم کے ساتھ اس کی مضبوط ہو جاتا ہے. تو رجوع اللہ, تو وہ نبی علیہ السلام یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ ایسی مخلوق جو گناہ نہ کرے وہ تو آلریڈی اللہ کے پاس موجود ہے. فرشتے, اللہ نے انسان اور جن کو ایسی مخلوق بنایا ہے جو اپنی ول سے اپنے رب کو چوائس کرے. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, ان میں یعنی برائی کا مادہ بھی رکھ دیا, اچھائی کا بھی. وہ خود اپنی عقل ایز اے انسٹرومنٹ یوز کر کے یہ اللہ تعالیٰ کو خود سے وہ چوز کرے. ایسی مخلوق اللہ کو چاہیے تھی. سر یہی وہ چیز ہے جیسے انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتا ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ وہ دولت ہے جو جبرائیل کے پاس بھی نہیں ہے. سر جبرائیل مجھ سے اگر میرا ایمان ایکسچینج کرنا چاہے نا, میں نہیں کرتا. جبرائیل نے خدا کو مانا ہے خدا کی مرضی سے, اور میں نے خدا کو مانا ہے اپنی مرضی سے. اس کا کوئی ایکویلنٹ نہیں. اسی لیے انسان اشرف المخلوق ہے. اسی لیے انسان کو اللہ نے اتنا درجہ ہے. فرشتے سے بہتر انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت. انسان بنے, آدمی بنے. یہ نہ ہو کہ اولئک کالانعام بل هم اضل, جو سورۃ الاعراف میں ہے کہ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ, جنوں اور انسانوں کی اکثریت دوزخ کے لیے ہی پیدا ہوئے ہیں. یہ اللہ نے ایکسپرٹ اوپینین دیا, یہ نہیں ہے کہ میں نے دوزخ کے لیے ان کو بنایا. ساتھ یہ ہے کہ ہم نے ان کو کام دیے تھے, یہ سنتے نہیں, سننے کا سا نہیں سنتے. آنکھیں دی تھی دیکھتے نہیں, دیکھنے کا سا دیکھتے نہیں, یعنی عبرت والا. اور عقل دی تھی, دل دیے تھے. آپ عقل کر لیں ترجمہ, دل کر لیں, وہ سوچتے نہیں ہیں. اولئک کالانعام بل هم اضل, یہ تو چوپایوں کے مانند ہے بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں, جو آنکھ کان اور عقل کو یوز کر کر حق بات تک نہیں پہنچتے. ولا تقف ما ليس لك به علم, 10 کمانڈمنٹس میں سے 9 کمانڈ کیا ہے؟ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36. انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کرنا جب تک تجھے اس کے بارے میں ڈیفینیٹ علم حاصل نہ ہو جائے. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک كان عنه مسؤولا, بے شک کان آنکھیں اور عقل ان کے بارے میں پوچھا جائے گا تم نے ان کو یوز کر کے حق بات تک پہنچنے کی کوشش کیوں نہیں کی ہے. اچھا ہم کوشش ماشاءاللہ کر رہے ہیں لیکن دنیا میں حق بات تک پہنچنے. میں آپ سے ایک چھوٹا سا سوال کرتا ہوں, آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہو, دن کے وقت آپ نے ہیڈ لائٹ کھولی ہوئی ہو, سامنے سے آپ کو کوئی یوں اشارہ کرے تو آپ اسے گالی سمجھیں گے, فوراً ہیڈ لائٹ آف کریں گے. لیکن معذرت کے ساتھ آپ کوئی دینی غلطی کر رہے ہو اور آپ کو کوئی ہائی لائٹ کرے تو آپ اس دینی غلطی کے ہائی لائٹ ہونے کو اسی اشاری کی طرح سمجھیں گے یا آگے سے اس کو پڑھ دیں گے؟ جہاں تو یہی ہوتا ہے, پڑھ دیتے ہیں. اسی لیے لوگ اکثر لوگ بتانا ہی چھوڑ گئے ہیں. وہ کہتے ہیں یار کہہ دسی ہو, کتنے بوڑھے ہو چکے ہیں, وضو کرنے کا طریقہ نہیں, یہاں تک صرف بازو اوپر کیا ہوتا ہے, ان کو پتہ نہیں کہ کون یوں سمیت دھونا ہے. سال لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار چھوڑ. حالانکہ وہی بندہ اس وقت گڑھے میں گرنے لگے نا تو کتنے لوگ اس کو پکڑانے کے لیے آ جائیں گے, کیونکہ وہ فزیکلی نظر آ رہا ہوگا نا. آخرت کا گڑھا نظر نہیں آ رہا نا, انسان کہتا ہے خیر ہے. یہی ہمدردی ہماری آخرت کے پوائنٹ آف ویو سے بھی ہونی, اور یہی حوصلہ ہمیں سننے کے اعتبار سے بھی ہونا چاہیے. میں اکثر کہتا ہوں کہ دنیا میں اگر آپ کو گالی دے کے بھی آپ کے دنیا کے نفع کی کوئی بات کرے نا, فلانا ٹینگیا تو اتنے بیٹھے ہیں, ادھر تو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے کہ جناب جو اپنا شناختی کارڈ لے کے آ جائے تو اس کو راشن فری مل رہا ہے, تو آپ کو اس دوست کی گالی یاد آئے گی کہ یار بڑی مہربانی, بعد میں بھی آ کے بھی شکریہ ادا کریں گے. لیکن وہی دوست آپ کو پیار محبت سے بات سمجھائے کہ یار یہ تم غلط کر رہے ہو, آپ اس کو کتے کی طرح پڑ جاتے ہیں, اور کوئی نہیں تو کہتے ہیں اس کو تمیز ہی نہیں بات کرنے کی. دنیاوی طور پہ وہ گالی نکال کے بھی دنیاوی فائدے کی بات کرے تو آپ تمیز کو نہیں دیکھتے, اور آپ کے آخرت کے فائدے کی بات وہ لجاجت سے بھی کرے تو آپ کہتے ہیں تمیز سے نہیں بات کر رہا. اصل میں آپ نے خود کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں, بلی کو غائب کرنا چاہتے ہیں لیکن بلی غائب نہیں ہوگی, تھوڑی دیر بعد آپ کی گردن مروڑ لے, بولے اعوذ باللہ تعالی. یعنی یہ ایک انسان کے اوپر ایک موت کی تلوار تو لٹک رہی ہے.
ٹھیک ہو گئے. تو ان کو کہ بے فکر ہے، توبہ قبول ہے انشاءاللہ تعالی. اگلا سوال، کیا فرض نماز کے بعد 3 بار استغفر اللہ کے بعد ایک دفعہ سید الاستغفار بھی پڑھ سکتے ہیں؟ یہ بدعت تو شمار نہیں ہوگا. نہیں، کوئی بدعت نہیں ہوگا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے تھے اور پھر ایک دفعہ پڑھتے تھے اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام. اور بخاری اور مسلم دونوں میں ہے کہ فرض نماز کا مکمل ہونا نبی علیہ السلام کی ہم تکبیر کی آواز